نیت میں فساد آئے بعد اوقات ساری چیزیں ضائع ہو جاتی۔ سورہ قلم ہے قرآن پاک میں 29ویں پارے میں، بڑا خوبصورت اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا بڑا باغ تھا، عالیشان باغ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ باغ کا جب موسم پھل کا ہوتا تو غریبوں کو مسکینوں کو بلا لیتا، ہم جھولی لگائیں گے، ہماری جھولی سے جو پھل نیچے گر جائے وہ تمہارا۔ اچھا جب پھل اتر آتا پھر بھی وہ اتنا نکال کے اچھا خاصا غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو بانٹ دیتا۔ ان کے والد ہو گئے فوت، انتقال ہو گیا، 3 بچے تھے، تینوں سوچنے لگ گئے ابا جی تو یہ کیا کرتے تھے، اب وہ دور نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں، بجلی کے بل زیادہ ہے، فلاں چیز زیادہ ہے، پھر آدمی اپنی نیتیں بدلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے انہیں بیان فرمایا اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ انہوں نے پھر کیا کیا قسمیں کھائیں رات کے ٹائم کہ ہم جب نکلیں گے فصل والے دن تو کسی کو بتائیں گے نہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ ہماری کل فصل اترنی، ورنہ غریب آ جائیں گے، مسکین آ جائیں گے، ہم چپ کر کے نکلیں گے، اندھیرے میں نکلیں گے اور راستے میں کوئی بات نہیں کرے گا، کہیں ایسا نہیں ہماری بات سے ہی کوئی پڑوسی جاگ جائے وہ بھی ہمارے پیچھے آ جائے۔ اب یہ تہیا کر کے رات کو سوئے کہ صبح ہم نے ایسا کرنا ہے، ولا یستثنون، اللہ فرماتا ہے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، یہ کہنا بھی بھول گئے، یہ بھی نہیں ان کی زبان سے نکلا کہ اگر اللہ نے چاہا تو صبح ہم یہ کریں گے۔ اور جب صبح اٹھے تینوں نکلے، راستے میں خاموشی سے جا رہے، جب اس جگہ پہ پہنچے خاموشی سے جاتے ہوئے تو اب دیکھا اللہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے رات کو ہی کوئی ایسا اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، کوئی پھیری لگا گیا، پورا باغ تباہ ہو گیا، چٹیل میدان، بالکل جس باغ کو دیکھا تھا سب کچھ ہے وہ باغ بالکل اب خالی۔ کہنے لگے فلما رأوہا قالوا انا لضالون، باغ کو دیکھ کے کہنے لگے ہم لگتا ہے راستہ بھول گئے، اندھیرے میں نکلے نا کسی اور راستے پہ آ گئے۔ پھر چھوٹے والے نے کہا بل نحن محرومون، راستہ نہیں بھولے، اپنی نیتوں کی وجہ سے محروم ہو گئے، ہم جگہ ہماری ہے، باغ ہمارا ہے، لیکن بن اب میدان گیا ہے۔ تو درمیان والا بیٹا کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ کی تسبیح کرو، یہ اس طرح کی باتوں میں اس طرف نہ جاؤ۔ اور بعض اوقات بھائیوں میں سے دوستوں میں سے کوئی اچھی رائے بھی دینے والا ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہے، اچھی بات کہہ دیتا ہے، وہ نہیں کسی کی ملامت کا خوف کرتا، اس کو خود اللہ کو جواب دینا ہے، وہ کہہ دیتا ہے یار معذرت جو بھی ہے تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، اور اتنی ہمت پیدا کیا کریں اگر واضح غلط آپ کے سامنے اور آپ سے ہی مشورے کوئی کر رہا ہے تو پھر مشورہ تو ٹھیک دے سکتے ہیں میرے بھائی۔ چھوٹے والے نے کہا درمیان والے نے میں نے تمہیں کہا تھا لیکن اب بھی کوئی وقت زیادہ نہیں گزرا، توبہ کر لو، توبہ کرو، اللہ پھر دیکھیں اس کا بدل بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج یہ نیت کر لو کہ جیسے ہمارے والد صاحب کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم اسی طرح اپنے مال میں سے حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں ہم دے دیں اور اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور کہا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ ظلم کر بیٹھے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اب اللہ انہیں بدل عطا فرمائے۔ حدیثوں میں روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی توبہ کرنی تھی تو جتنا پھل تو والد کے دور میں آتا تھا اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ نے کئی گنا بڑھا کر اس باغ میں برکت کو نازل فرما دیا، کئی گنا زیادہ انہیں پھل وہ ملنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پھر اپنی نیت کے سچے رہے، نیت کے ستھرے رہے۔